پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان سمیت عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ قیمت $1100 فی اونس ہو گئی ہے، جس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بڑے بینک اور ممالک ڈالر کی گرتی ہوئی ساکھ کی وجہ سے اب سونا خرید رہے ہیں۔ ان میں بھارت اور چین سر فہرست ہیں۔ اس کی مزید کیا وجوہات ہیں، یہ ہم جانیں گے۔ کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے آل سندھ صراف ایسوسی ایشن کے صدر حاجی ہارون چاند نے۔ بہت بہت شکریہ حاجی ہارون چاند صاحب۔ یہ بتائیے کہ کرسمس سے پہلے ریٹ کم ہو گئے تھے سونے کے، اور پھر اس کے بعد اب قیمتیں اچانک پھر سے بڑھ گئی ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اصل میں کرسچن سے پہلے جو ہے نا امریکہ نے کچھ اپنے ڈالر کو تھوڑا سا مضبوط کیا تھا، اور وقتی یہ میک اپ ہے اس نے کیا تو وہ گولڈ پرائسز نیچے آ گئی، اور وہ دسمبر میں کچھ سودے بھی تھے وہ کٹ گئے تو انہوں نے نیچے بھاؤ لے کے آ گئے۔ اب اس کے بعد جنوری آیا مہینہ تو وہ پھر وہ اس کی جو میک اپ کیا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور گولڈ کی پرائسز انٹرنیشنل بھی بڑھ رہی ہے، جبکہ $1080 فی اونس ہو گئی تھی، اب 1126 اور 30 کو اب ٹچ کر گئی ہے۔ آج ابھی لیٹسٹ یہ 30 کو ٹچ کر گئی ہے، اور اس وقت پاکستان میں 36,200 روپے تولہ سونا چل رہا ہے۔ حاجی صاحب، یہ اس کی قیمت کافی عرصے تک $900 بھی رہی، پھر $1000 بھی رہی، 1100، پھر 1200 بھی کراس کر گیا۔ یہ ٹرینڈ کیوں ہے؟ یہ کیوں ایک جگہ رک کیوں نہیں رہی ہے؟ اصل میں پہلے لوگ پراپرٹی پہ اسٹاک پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اب پوری دنیا گولڈ کی طرف آ گئی۔ ڈالر دنیا میں غیر مستحکم ہو رہا ہے اور پاکستان میں مستحکم ہو رہا ہے۔ دنیا میں ڈالر جو ہے غیر مستحکم ہو رہا ہے، جتنے بھی فنڈ ممالک ہیں، رشیا، چائنا، جاپان، انڈیا، انہوں نے گولڈ میں بائنڈ کی ہوئی ہے، تو گولڈ کی پرائسز بڑھ رہی ہے، پوری دنیا گولڈ کی طرف آ گئی ہے۔ تو اب جب ڈیمانڈ گولڈ کی بڑھ جائے گی تو وہ گولڈ کی پرائسز بڑھے گی۔ اب یہ کہ $1219 پھر یہ نیچے سے $1080 آ گیا تھا، اب اس وقت 1129 چل رہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ 1200 کو بھی کراس کر کے 1300 تک پہنچ جائے گا، جو صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنی بینک انٹرسٹ ریٹ بالکل بڑھایا نہیں ہے، اور اس کی دن بہ دن معیشت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، بلکہ وہ افغانستان میں بھی فوجیں بھیجے گا تو اس کی معیشت میں مزید اثر پڑے گا، تو وہ ڈالر غیر مستحکم ہوگا۔ حاجی صاحب، کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو دنیا بھر کی سٹاک ایکسچینجز ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بجائے اس کے کہ لوگ وہاں جائیں لوگ گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ لوگوں کو اپنا سرمایہ محفوظ لگ رہا ہے کہ یہ گولڈ انٹرنیشنل کرنسی، آپ دنیا کے کسی ملک میں لے کے جائیں اس کی کرنسی حاصل کر لیں، تاکہ اب نوٹوں کے اوپر، اسٹاک پراپرٹی کے اوپر ڈیپینڈ لوگ نہیں کرتے، گولڈ کی طرف زیادہ کر رہے ہیں، جبکہ بڑے بڑے ممالک، انڈیا نے بھی بائنڈ کی ہوئی ہے، چائنا بھی کر رہا ہے۔ چائنا اپنے آپ کو سپر پاور تھوڑے دنوں میں دکھا دے گا کہ امریکہ سے زیادہ ریزرو گولڈ اس کے پاس ہوں گے، تو وہ صورتحال چل رہی ہے، تو دنیا گولڈ کی طرف آ گئی ہے، اور ہمارا پاکستان کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی گولڈ کی طرف تھوڑا سا ڈالر کو کم ڈیپینڈ کریں اور گولڈ کی طرف، مگر ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں ڈالر غیر مستحکم ہو رہا ہے اور پاکستان میں مستقل ہو رہا ہے۔ آج انٹرنیشنل $1 فی اونس نیچے گرا ہے، مگر پاکستان میں $125 تولہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہمارا روپیہ دن بدن ڈیولی ہو رہا ہے، تو اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ ہمارا روپیہ مضبوط کرے۔ اچھا حاجی صاحب، یہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو امپورٹ، جو گولڈ امپورٹ ہے، اس پہ ڈیوٹی جو لگی ہوئی ہے، یہ بھی کسی حد تک متاثر کر رہی ہے ان ریٹس کو؟ دیکھیں، آج سے تقریباً 4 سال پہلے ملک کے اندر $2 انکم ٹیکس تھی اور 50 سینٹ وفاقی ٹیکس تھا، اس سے ملک میں 30 لاکھ تولہ گولڈ آیا، اور حکومت کو اب بیوروکریسی نے اور جو پالیسی میکر نے دیکھا کہ 30 لاکھ تولہ سونا ہے، تو انہوں نے 1% ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا۔ 1% ہولڈنگ ٹیکس سے ہماری ملک میں امپورٹ کے راستے بالکل بند ہو گئے، اور بالکل آج 2 سال 3 سال سے زیرو امپورٹ ہے، زیرو۔ اور یہ آج گولڈ ہمارا ملک میں ایکسپورٹ جا رہا ہے، اس کے اگینسٹ گولڈ آ رہا ہے، اور ایکسپورٹ بھی میں حکومت کو، آپ کے چینل کے تھرو میں حکومت کو کہوں گا کہ آپ ایکسپورٹ ٹی بار کی بھی اجازت دیں، اور اسٹیٹ بینک کو اس کے عوض گولڈ اپنے ڈالر ملتے ہیں، اور ڈالر فل پرائز پہ لے گا تو حکومت کو، اسٹیٹ بینک کو ڈالر کی بھرمار ہو جائے گی، اور ڈالر اتنے مل جائے گا کہ حکومت سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے حکومت کو یہ پالیسی دے رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کے راستے کھولیں، زیادہ بڑھائیں، ٹی بار کی بھی اجازت دیں۔ ملک میں ابھی انڈر کوسٹ گولڈ، اب تو اس وقت تو وارے میں گولڈ ہے، ورنہ 500 600 روپے ملک میں گولڈ دبئی سے نیچے بکا ہے۔ تو حاجی صاحب، اس وقت جو ہماری ایکسپورٹ کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ ایکسپورٹ تو ہماری زیورات کے اوپر ہے، مگر میں کہتا ہوں
کہ ہماری TT بار پہ بھی اجازت دے تاکہ بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، افغانستان ہے، وہ ہمارے ملک میں بھی جیسے دبئی میں ہم جاتے ہیں اس طرح یہاں بھی ہمارے آ کے گولڈ لے. ہمارے یہاں 400 500 روپے نیچے بک رہا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی پرچیزنگ پاور نہیں ہے، قوت خرید نہیں ہے، کیونکہ لائٹوں کا نظام نے ملک کو تباہ بربادی پہ لے گیا. اسٹریٹ کرائم اتنی بڑھ کے لوگ جولرس کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں اور یہ ملک میں سونا سستا بک رہا ہے، جبکہ ملک میں سونا نہیں نکلتا ہے، وہ دبئی سے آتا ہے. آج دبئی سے نیچے بک رہا ہے. ہماری ایکسپورٹ اس لیے بڑی ہے کہ ہمارے ملک میں انڈر کوسٹ گول ہو گیا ہے. تو حکومت چاہیے کہ ہم سے بیٹھ کے بات کریں. ہم حکومت کو جو فنڈ بھی جنریٹ کر کے دیں گے، اچھی سی پالیسی دیں گے. آج انڈیا نے ہماری پالیسی کو اپنایا ہے. آج دیکھو اس نے ان کو امپورٹ بھی بڑھ گئی ہے، ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہے. انہوں نے پاکستان میں 1% ہولڈنگ ٹیکس لگا کے ملک میں امپورٹ کے راستے کھول دیے، بند کر دیے اور لیگل چینل بھی بند ہو گئے، ان لیگل چینل کھل گئے. تو اس سے وہ چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور عام صارفین کو کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. حاجی ہارون چاند، صدر آل سندھ صراف ایسوسی ایشن، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت امپورٹ پر جو ڈیوٹی ہے اس پہ ان کے ساتھ بات کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، امپورٹ تو بالکل زیرو لیول کو ٹچ کر رہی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جاوید اقبال کو نیوز واچ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.